السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ 14 اگست کا نام سنتے ہی نا ایک خوشی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے سب پاکستانیوں میں، اور خوشی ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ آزادی کا دن ہے، اور آزادی جو ہے نا قدرت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہے۔ لیکن میں یہاں پر دو باتیں مینشن کر دوں یا پھر دو چیزیں مینشن کروں گی۔ پہلی بات یہ کہ ایک ہوتی ہے فزیکل فریڈم، یعنی کہ تمام پاکستانی لوگ ایز اے کمپلیٹ باڈی ان تمام رائٹس کو پریکٹس کر سکیں گے جو اسلام نے انہیں دی ہیں۔ اوکے، اپنی زندگی اکارڈنگ ٹو ریلیجن وہ بہت خوشی سے گزار سکتے ہیں اور بہت آرام سے گزار سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے انہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہے، وہ ہے فریڈم فرام فیئر۔ یہ پہلے انفرادی لیول پر ہوتا ہے، اس کے بعد کمیونٹی پر آتا ہے۔ اوکے، کیونکہ کمیونٹی ایک انڈیویجول سے مل کر بنتی ہے نا، تو پہلے انفرادی لیول پر اس فیئر کو ختم کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ کمیونٹی لیول پر آٹومیٹکلی ختم ہوتی ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ اب بھی یہ انڈیویجول لیول پر فیئر جو ہے نا ہمارے اندر موجود ہے، لوگوں کے دلوں میں ہے، اور یہ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں، میرا انٹرویو ڈراپ نہ ہو جائے، مجھے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، میرا موبائل فون چوری نہ ہو جائے، کوئی جیب کترا میری جیب کاٹ نہ جائے، کوئی سفارش کروا کے جاب خرید نہ لے، اس لیے میں جاب کے لیے اپلائی ہی نہیں کروں گی، یا پھر میں یہ اپرچونٹی کو مطلب حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کروں گی۔ یہ وہ تمام خوف اور خدشات ہیں جو انفرادی لیول پر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں ہمارے ملک میں کوئی مطلب اس وقت ہمارے ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے یا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پرابلمس ہیں۔ اگر میں لکھنے اور بولنے بیٹھ جاؤں تو میں ایک مسئلے پر کئی کتابیں لکھ لوں اور ایک ٹاپک پر کئی گھنٹے بول لوں، مگر ان تمام پرابلمس کا ایک سلوشن ہے جو میں اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں، وہ ہے خوف، فیئر۔ ایک انفرادی انسان ہونے کی حیثیت سے ہم آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ایسا نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے ایکسکیوزز ہیں، لیم ایکسکیوزز جن کو میں کہتی ہوں۔ اب بھی اس ملک میں جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر ہوئے ہیں۔ وہ بڑے بڑے لوگ جن کا نام اب بھی پاکستان ہسٹری میں موجود ہے، انہیں بہت محنت کی ہے انہوں نے محنت کے ساتھ ساتھ مطلب ایک کنٹینیوس محنت اور اسٹرگل کی ہے، مسلسل محنت کی ہے۔ آپ یہ آج لکھ کر رکھ لیں، نوٹ کر لیں، جو لوگ سفارش یا پھر کسی اور شارٹ کٹ سورس کو اپنا کر کسی کا حق مارتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی زندگی میں بہت بڑا کام نہیں کر پاتے، کیونکہ ان میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہوتی ہے، ان میں وہ ایک جو سپارک ہے نا کچھ حاصل کرنے کی، وہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ایک لیول سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو جو محنت کرنے والا انسان ہے نا وہ اس لیول کو کراس کر جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں، ایک دن آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملے گا، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے پھر۔ اوکے، ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتی ہوں ارشد ندیم کی، جس نے پیرس اولمپکس کے جیولین تھرو ایونٹ میں اولمپک ریکارڈ توڑا تھا۔ اوکے، تو انہوں نے گولڈ میڈل بھی جیت لیا تھا ریسنٹلی ہی، اور 92.97 میٹر جو ہے نا وہ برچا پھینک کر انہوں نے ایک نیا اولمپک ریکارڈ جو ہے نا وہ قائم کیا۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، ان کی کوئی سفارش تھی یا نہیں، یا پھر ان کو جو ہے نا ان کو کوئی انوالو تھا ان کو انٹرنیشنل لیول پر کامیاب کرنے کے لیے؟ اوبویسلی کوئی نہیں تھا، ان کی محنت تھی، اور مسلسل کی جانے والی محنت تھی۔ تو ان کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک تو انہوں نے اتنی بڑی کامیابی جب حاصل کی تو ان کے پاس دو ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ ان کے پاس ایک تھی مسلسل محنت، انہوں نے مسلسل محنت کی، اسٹرگل کی، ان کے دل میں ناکامی کا خوف نہیں تھا، یہ دوسرا فیکٹر تھا۔ اوکے، انہوں نے کوئی بھی شارٹ کٹ ایڈاپٹ کرنے کا نہیں سوچا، انہوں نے بے خوف ہو کر محنت کی، اور پھر اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو آج کے دن ایک عہد جو آپ نے خود سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دیں،
اور آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی جگہ پر ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لائف میں کچھ بھی، اور جو بھی وسائل اس وقت، جو بھی ریسورسز اس وقت آپ کو میسر ہیں، ان کو اچھی طریقے سے یوز کریں، ان کو بہترین طریقے سے یوز کریں اینڈ میک اٹ ٹو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اوکے، ان کو یوز کرتے ہوئے آپ وہ حاصل کریں جو آپ واقعی میں حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کمتر چھوٹا ثابت کیا یا پھر آپ نے کسی کو فزیکلی ہرا دیا. بہادری تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے خوف پر کتنا قابو پایا. اصل آزادی یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے. یہ ایک فیکٹر خوف، وہ یہ جو ہے نا ایک نفسیاتی ٹریپ ہوتا ہے، جو فیئر ہے، جو ہر انسان کے اندر انڈیویجولی موجود ہے. تو یہ ایک نفسیاتی ٹریپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان کا مائنڈ ہی ایک اتنی بڑی چیز ہے نا، ایک اتنا بڑا تحفہ ہے جس کو مینیج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جو اس کو مینیج کر جاتا ہے نا، وہ زندگی کے ہر راستے پر یا ہر مشکل کو یا ہر پرابلم کو بہت آسانی سے عبور کرتا ہوا گزر جاتا ہے. تو جب آپ یہ جان لیں کہ آپ کسی ٹریپ میں ہیں اور فیئر کی ٹریپ میں ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہے نا ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہوں حالانکہ میں نے بہت زیادہ محنت کی. تو آج سن لیں کہ آپ نے ایک چیز پر کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ ناکام ہوئی، اور وہ ہے آپ کے اندر کا خوف، ڈر، ہار جانے کا ڈر. ایک لمحے کے لیے سوچو ذرا، ایک بار تھوڑا سا سوچ لیں کہ اگر ہار گئے تو کیا ہوگا. سوچے ذرا کیا ہوگا. مر تو نہیں جاؤ گے نا. ایک ہارا ہوا انسان ایک جیتے ہوئے انسان سے زیادہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے، کبھی سوچا ہے آپ نے یہ؟ ایٹ دا اینڈ میں صرف یہی کہوں گی کہ پاکستان زندہ باد. خوش رہیں، خود پر کام کریں، ہر دن خود کو امپروو کریں، مایوسی کو دور بھگائیں، یعنی کہ مایوسی کی چھٹی کر دیں. انشاءاللہ آپ سب اپنی زندگی میں جو چاہیں گے وہ آپ حاصل کر لیں گے. ایک ٹاسک دیتی ہوں آپ سب کو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں. اوکے، یا پھر جو بھی آپ کی لائف کا گول ہے یا پرپس ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ان فیوچر آپ جا کر وہ کام کریں گے اور بڑے پیمانے پر یا بڑے لیول پر کریں گے، تو پلیز کومنٹ سیکشن میں مینشن ضرور کیجیے گا کہ آپ کی لائف کا گول کیا ہے.